السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کی ہر مخلوق ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی پرندے کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے، یا کسی پیاسے کتے کو گرمی کے دنوں میں تڑپتے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے کیسا سلوک کیا؟ کیا جانور بھی دعا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی شکوہ کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی محبت محسوس کرتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو صرف جانوروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے دل کے بارے میں بھی ہے کہ ہمارا دل کتنا نرم ہے، کتنا مہربان ہے، اور کیا واقعی ہم زمین والوں پر رحم کرتے ہیں؟ آج ہم ایسی باتیں سنیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں، تو دل سے سنیے گا اور اپنے دل سے محسوس کیجیے گا، کیونکہ رحم ایمان کا سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ تو اس میں چھوٹے سے کیڑے سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک سب شامل ہیں۔ یہ پرندے جو آسمان پر اڑتے ہیں، یہ چیونٹیاں جو زمین پر رینگتی ہیں، یہ بلیاں، کتے، گائے اور اونٹ، ہر ایک کی زندگی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ان کا رزق دیتا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے والے؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر پر تھے۔ کسی نے پرندے کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال لیے۔ ماں پرندہ بے چین ہو کر اڑتی پھر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس پرندے کو اس کے بچوں سے جدا کیا؟ فوراً واپس رکھ دو۔ ابو داؤد۔ یہ تھا نبی کا دل، جو ایک چھوٹے پرندے کے درد کو بھی محسوس کرتا تھا۔ اور کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ نرمی باقی ہے؟ ایک اور حدیث ہے، ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے مار دیا، نہ کھانے کو دیا نہ آزاد کیا، اور ایک شخص کو صرف اس لیے جنت ملی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایمان رحم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جانور ہم سے کچھ نہیں مانگتے، نہ عزت نہ شہرت، بس تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی جگہ، تھوڑا سا پانی، ایک نظر کرم۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں دے سکتے؟ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ جانوروں کے حقوق بھی ہیں، انہیں بغیر ضرورت کے تکلیف نہ دی جائے۔ اگر پال رہے ہیں تو کھانے پینے کا مکمل خیال رکھیں، پانی کا انتظام ہو، جانوروں کو قید نہ کریں، انہیں قدرتی ماحول ملے۔ بچوں کو سکھائیں کہ جانوروں کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی جانور کو بغیر وجہ کے قتل کیا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے بلیوں کو پتھر مارتے ہیں، کتوں کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ ہمیں ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنی ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، نرمی ایمان کی علامت ہے اور ظلم ایمان کی کمزوری۔ آئیے اب دل کو چھو لینے والی چند کہانیاں سنتے ہیں، ایسی کہانیاں جو ہمیں سکھائیں گی کہ اصل انسانیت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ سوچیں، ایک کتا، اور وہ بھی حق میں وقت کی ذمہ داری۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں چیونٹیوں کا بل تھا۔ وہ رک گئے، کہا کہ کہیں میرا قدم چیونٹیوں کو نہ رون دے۔ یہ دل کی نرمی تھی۔ اور ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ کیا ہم نے کبھی گرمی کے دنوں میں اپنے گھر کے باہر پانی رکھا؟
کیا ہم نے کبھی گلی کے جانوروں کے لیے روٹی رکھی؟ کیا ہم نے کبھی دل میں ان کے لیے محبت محسوس کی؟ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمارے لیے بڑی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے نرم دل والا سب سے بہترین ہے۔ آج ہی سے نیت کیجیے کہ ہم ہر جاندار کے ساتھ رحم کا سلوک کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، ہمیں اپنے مخلوق پر رحم کرنے والا بنا، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، اور ہمیں ان چھوٹے چھوٹے عملوں کے ذریعے اپنی رضا اور جنت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے ضرور آگے پھیلائیں تاکہ اور دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اسلام کے اس پیغام محبت کو ہر دل تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔